اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خود زندہ سب کو قائم رکھنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ آل عمران مدنی سورت ہے۔ اس کا آغاز سورۃ بقرہ کی طرح الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن پر گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو سورۃ بقرہ میں آیت الکرسی کے آغاز میں گزر چکے ہیں۔ اللہ اسم ذات اور لا الہ الا ہو کلمہ توحید، الحی القیوم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ اور یہ سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیتیں، ان کی شان نزول یہ ہے کہ امام بہقی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو خط لکھا تھا۔ اس خط کا آغاز اس طرح تھا: بسم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے معبود کے نام سے۔ ابتدا میں یہ الفاظ لکھنا ایک خاص حکمت عملی کے تحت تھا۔ جن لوگوں کو دعوت دینا مقصود تھی وہ ان ہستیوں پر ایمان رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بھی ان ہستیوں پر ایمان رکھنا ظاہر فرما رہے تھے۔ یہ تبلیغی حکمت عملی تھی۔ آگے الفاظ ہیں: میں محمد النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اسقف نجران و اہل نجران سلم انتم۔ یہ خط محمد نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے نجران کے اسقف اور اہل نجران کی طرف۔ سلم انتم، تم سلامت ہو۔ وانی احمد علیکم الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تمہاری طرف ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے معبود کی حمد لکھ کر بھیجتا ہوں۔ اما بعد، یہاں سے خط کا متن شروع ہوتا ہے: فانی ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد، میں تمہیں بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ وادعوکم الی ولایت اللہ من ولایت العباد، میں بندوں کی ولایت چھوڑ کر اللہ کی ولایت کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ فان ابیتم، اگر تم نے انکار کیا، فالجزیۃ، تو دوسرا آپشن جزیہ دے کر ہمارے ماتحت رہنے کا ہے۔ فان ابیتم، اگر تم نے جزیہ دے کر ہمارے ماتحت رہ کر بھی رہنے سے انکار کیا، تو آذنتکم بحرب، میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ والسلام۔ دلائل النبوہ للبہقی، حدیث نمبر 2109۔ اس میں یہ جو نجران کے اسقف کا ذکر ہے، یہ عیسائیوں کے مذہبی عہدے ہوتے ہیں۔ یہ مبشر سے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جیسے ابتدائی خادم ہوتا ہے چرچ کا، وہ مبشر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بڑھتے ہیں، اوپر پادری ہے، بشپ ہے، اسقف ہے، آرچڈیکن ہے، پوپ ہے۔ یہ ان کے عہدے اور ان کی رینکنگ ہوتی ہے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں، جب نجران والوں کو یہ خط پہنچا تو نجران والوں کا ایک وفد 60 سواروں پر مبنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ ان میں سے 14 آدمی ان کے اشراف سینئر لوگ تھے۔ ان 14 میں سے 3 ان کے مرکزی باڈی کے افراد تھے، جن سے بنیادی طور پر فیصلہ کن مشورے لیے جاتے تھے، اور ایک ان کا امیر تھا، اس کا نام عبد المسیح تھا۔ یہ ان کی باڈی کی عہدہ سازی تھی۔ اور ان کا ایک ناظم اعلیٰ تھا جسے جنرل سیکریٹری کہا جاتا ہے، اس کا نام ایہم تھا۔ ایہم، یہی ان کا اسقف اور عالم بھی تھا۔ یہ سارے مسجد نبوی میں داخل ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ اس وفد نے بہترین کپڑے اور بہترین چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، جبے تھے، اوڑھنیاں تھیں، بڑے حسن و جمال کے ساتھ سج دھج کر مدینہ شریف پہنچے۔ اور صحابہ کرام نے جب ان کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے: ما رأینا وفدن مثلہم، آج تک ہم نے ان جیسا سجا ہوا وفد نہیں دیکھا۔ وقد حانت صلاتہم،
ان کے اپنے مذہب کے مطابق ان کی نماز کا وقت آ گیا، فقاموا للصلاۃ، تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں، فاراد الناس منعہم، صحابہ کرام نے انہیں روکنے کا ارادہ کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانے دو، پڑھ لینے دو۔ یہ اجازت ان کا دل رکھنے کے لیے اور تبلیغی حکمت عملی کی پیش نظر تھی، جیسا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی آپ نے اوپر دیکھ لیا کہ اس کے اندر حکمت عملی اور محتاط الفاظ تھے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ غیر مسلم ہماری مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں ہمارے علماء نے، اعلیٰ حضرت نے، ہمارے موجودہ حاضر کے مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کھول کھول کے لکھا ہے کہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ کے لیے پروانہ اجازت فرمانے عطا کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے درگزر تھا، مہمان تھے، گھر آئے ہوئے تھے، نماز، علماء نے لکھا ہے کہ نماز وہ شروع کر چکے تھے جب آقا کو اطلاع پہنچی، تو اب توڑوانا، چھڑوانا اور اس قسم کا رویہ اختیار کرنا حکمت عملی کے خلاف تھا۔ بات وہی ہے کہ ہمیں چومکھی جنگ کا سامنا ہے، ہمارے اندر سے ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو یہاں سے اس قسم کے استدلالات اور لوگوں کو بے جا اعلیٰ ظرفیاں اور وسعت قلبیاں سکھانا شروع کر دیتے۔ بھائی ایسی کوئی صورتحال بن جائے تو صورتحال کو موقع محل کے مطابق ڈیل کرنا یہ ایک الگ بات ہے، اور جواز کا فتویٰ ہی دے دینا یہ ایک الگ بات ہے۔ ایک آدھ بار ایسا ہوا ہو تو یہاں اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، یہ تفصیلی فتویٰ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مفتی صاحب بھی لکھتے ہیں، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کتے بھی گھومتے رہتے تھے، تم آ کے محلے کے 1002 کتے جمع کر کے ادھر مسجد کے اندر ان کو بٹھا دو گے، یہ بہانہ کرو گے کہ یہ سنت ہے؟ تو یہ اچھی مثال ہے، اتنے سوا یہ لوگ سمجھتے بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور سردار کے ساتھ عاقب بھی تھا، ان دونوں نے گفتگو شروع کر دی۔ فتکلم السید والعاقب فقال لهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا اسلما، دونوں مسلمان ہو جاؤ۔ قالا، وہ دونوں کہنے لگے قد اسلمنا قبلک، ہم آپ سے پہلے مسلمان ہی تو ہیں۔ قالا کذبتما، آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو۔ یمنعکما من الاسلام ادعاؤکما للہ ولدن، تمہیں اسلام میں داخل ہونے سے یہ چیز روک رہی ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، یعنی یہ چیز تمہارے مسلمان نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ وعبادتکما للصلیب، اور تم نے صلیب کی عبادت شروع کر دی ہے، یہ تمہارے مسلمان نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ وَأَكْلُكُمَا الْخِنْزِيرِ، اور تم خنزیر کھاتے ہو، یہ تمہارے مسلمان نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تم مسلمان ہو، آلریڈی مسلمان ہو؟ اب یہاں دیکھیے، وہ کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں، نبی پاک فرما رہے ہیں تم مسلمان نہیں ہو، اور ان کے مسلمان نہ ہونے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثبوت دے رہے ہیں۔ افسوس ہمارے دور کے ایسے لوگوں پر جو انہیں بیلیورز شمار کرتے ہیں، اور یہ میں نے ایک حدیث سنائی ہے، آیتیں موجود ہیں اور بڑی بڑی سینئر کتابوں میں تصریحات کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں۔ ان دونوں نے کہا اگر اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد کون ہے؟ آپ بتا دیجئے۔ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جو ان لوگوں کو لگی ہوئی تھی اور اب بھی لگی ہوئی ہے۔ وَخَاصَمُوهُ جَمِيعًا فِي عیسیٰ، اس موضوع پر آ کے سارے ہی بولنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَدٌ إِلَّا وَهُوَ يُشْبِهُ أَبَاهُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب بھی کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اس میں باپ والی خصوصیات ہوتی ہیں۔ قالوا بلا،
انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. قال الستم تعلمون ان ربنا قیم علی کل شیء یحفظہ ویرزقہ، کیا تم مانتے ہو کہ ہمارا رب ہر چیز کے اوپر سردار ہے، غالب ہے، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور ہر چیز کو رزق دیتا ہے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، درست ہے. قال فهل یملک عیسیٰ من ذلک شیئا، کیا عیسیٰ ان چیزوں میں سے کسی چیز کے مالک ہیں؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں. ان کے عقیدے کے مطابق ایسا ہی تھا. قال، آپ نے فرمایا الستم تعلمون ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر زمین آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ قالوا بلا، کہنے لگے ایسا ہی ہے. قال فهل یعلم عیسیٰ من ذلک الا ما علم، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام زمین آسمان کی ہر چیز جانتے تھے سوائے اس کے جو ان کو سکھائی گئی تھی اللہ کی طرف سے؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں جانتے تھے. قال فإن ربنا صور عیسیٰ فی الرحم، اللہ تعالیٰ نے رحم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنائی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وربنا لا یاکل ولا یشرب، اور عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے بطن اقدس میں اللہ تعالیٰ نے جیسی صورت چاہی دے دی، اور ہمارا رب لا یاکل ولا یشرب، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. قالوا بلا، کہنے لگے کیوں نہیں. قال الستم تعلمون ان عیسیٰ حملته امه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اپنے بطن اقدس میں اٹھایا، اور جس طرح کہ عام عورتیں اٹھاتی ہیں تو پھر ان کو جنم دیا جیسا کہ دوسری خواتین اپنے روٹین کے ساتھ جنم دیتی ہیں. ثم غذی کما یغذی الصبی، پھر ان کو غذا دی گئی، دودھ پلایا گیا جیسا کہ ہر بچے کو پلایا جاتا ہے. ثم کان یطعم ویشرب ویحدث، پھر آپ کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے اور بول براز کرتے تھے. قالوا بلا، کہنے لگے کیوں نہیں، یہ سب ٹھیک ہے. قال فکیف یکون ھذا کما زعمتم، تو پھر یہ ساری باتیں تم مانتے ہو تو ایسی ہستی جس طرح تم نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اس معیار پر کیسے پورے اتر سکتے ہیں؟ خدائی معیار پر تو ان کا خدا ہونا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ فسکتوا، وہ لوگ لاجواب ہو گئے. فانزل اللہ تعالی صدر سورۃ آل عمران، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات نازل فرمائی. سورۃ آل عمران کا آغاز یہاں سے ہوا. ابن جریر میں حدیث نمبر 5186، سند اس کی حسن ہے. ابن ابی حاتم 3233 اور تفسیر بغوی میں بھی اسی آیت کے تحت ہے، جلد اول صفحہ 319. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. اے محبوب، اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب اتاری، تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو اس سے پہلے ہے آسمانی کتابوں سے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی. قرآن آپ پر نازل ہوا جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن سے پہلے تورات اور انجیل نازل ہوئی. یہ آسمانی کتابوں کے نام بھی لیے گئے ہیں اور ان کے نازل ہونے کی ترتیب بھی بتائی گئی ہے کہ پہلے تورات اتری تھی اور انجیل اس کے بعد اتری تھی اور قرآن مجید اس کے بعد اترا ہے. اس قسم کی آیتیں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اور متعدد مقامات پر مختلف انداز سے اللہ کریم آگے بھی ارشاد فرمائے گا. ملتی جلتی آیتیں بار بار آنا، کہیں اجمال اور کہیں تفصیل کا ہونا، اسے تصریف الآیات کہا جاتا ہے. آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرنا. اور جہاں جہاں ملتی جلتی آیتیں قرآن شریف کے اندر وارد ہوئی ہیں، اگر کوئی قرآن شریف کا محنتی طالب علم ان ملتی جلتی آیات کے اوپر محنت کرے، انہیں ایک فہرست میں لکھ دے، دوسرے موضوع پر ملتی جلتی آیات کو دوسرے پیج پر لکھ دے، اسی طرح کسی تیسرے موضوع پر ملتی جلتی آیات کو ڈھونڈ کے اگلے پیج پر لکھ دے، تو اس طرح ایک ہی موضوع کے اوپر سارے مسئلے اور مجموعی صورتحال کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. اور ساتھ
اس طرح تحت انڈر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی نقل کر دی جائیں تو کسی بھی موضوع پر اچھی مہارت اور سوجھ بوجھ پیدا ہو سکتی. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. رہنمائی کرتی ہوئی لوگوں کے لیے اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا قرآن اتارا. بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ بڑا غالب بدلہ لینے والا ہے. یہ تورات اور انجیل اس سے پہلے نازل ہوئیں، یہ ہے من قبل، اور یہ جو نزل علیک الکتاب بالحق تھا اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے. ہدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرقان نازل کیا. ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب بدلہ لینے والا ہے. اس آیت میں فرقان تمام کتابوں کو کہا گیا ہے. ہر کتاب اپنے اپنے دور میں فرقان تھی. فرقان کا معنی ہے ما فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، ہر وہ کتاب جس سے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا. یعنی جمیع الکتب التی انزلہا، ساری کی ساری کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں. تو موقع محل کے مطابق کہیں اللہ تعالیٰ فرقان کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ساری کی ساری کتابیں مراد ہوتی ہیں. یہاں چونکہ ساری کتابوں کا ذکر تھا تو مفسرین کا قول میں نقل کر رہا ہوں کہ سب کتابوں کو بھی فرقان کہا گیا. اور کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرقان کے نازل ہونے کی جداگانہ تصریح ہے تو وہاں فرقان سے مراد قرآن شریف ہوگا. تو ایک لفظ کو لے کے بیٹھ نہیں جانا، موقع محل کے مطابق اس کا معنی متعین ہو جائے گا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہاں پر فرقان سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید مراد ہے، کیونکہ وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصریح موجود ہے. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں. زمین آسمان میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں. یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتا جلتا عیسائیوں کے اس وفد پر کیا تھا. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم، وہی ہے جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں صورت عطا فرماتا ہے جس طرح چاہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بڑی عزت والا، بہت حکمت والا. اب دیکھتے آ رہے ہیں یہی وہ چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی اور ان کی ابدیت کے اس بات کے لیے نجران کے عیسائیوں کے وفد کے سامنے سوال کے طور پر اٹھائی تھی، اور ان سوالات کے جواب میں وہ لاچار ہو چکے تھے. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وہی ہے جس نے آپ پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں جن کے معنی صاف اور واضح ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری متشابہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو اس میں سے متشابہ ہے، فتنہ طلب کرنے اور ان کے معنی تلاش کرنے کے لیے، اور ان کی اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر عقل مند. یہ بڑی عام معلومات پر مبنی آیت شریف ہے. محکم اور متشابہ دو قسم کی آیتیں اس آیت کے اندر بتائی گئی ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں. مجاہد تابعی فرماتے ہیں کہ محکمات وہ ہوتی ہیں جن میں حلال اور حرام بڑے واضح طریقے سے بتا دیا گیا ہو. متشابہ وہ ہوتی ہیں
جن کے اندر سمجھنے میں غور خوض کرنا پڑتا ہو اور عام آدمی اس کی گہرائی میں اتر نہ سکتا ہو۔ زیغ کا معنی ہوتا ہے میل، یعنی ایک طرف کو جھکاؤ اور ٹیڑھا پن۔ اسی سے زاغت شمس ماخوذ ہے، سورج ڈھل گیا، اور زاغت الابصار، نگاہیں ٹیڑھی ہو گئیں۔ یہ زاغ یزیغ زیغن، اس سے ہے یہ صراط مستقیم سے انحراف کو کہا جاتا ہے، هو الانحراف عن الصراط المستقیم، اور اسی سے بنا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ سورۃ صف آیت نمبر 5 ہے۔ راسخون، یہ یہاں سے استئناف ہے، نئے سرے سے بات شروع ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پر درمیان میں میم لکھا ہوا ہے، وقف لازم، یہی قول مختار ہے۔ اور قرآن کا جو معروف پڑھنا پڑھانا ہے، ہر مسلمان کے گھر میں جو قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو اس میں یہاں پر میم لکھا ہوتا ہے۔ اگر یہ میم کا رہا نہ ہو تو پھر راسخون کا عطف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے لگتا ہے، تو وہ ایک احتمال یہاں میم نہ ہونے کی صورت میں نکل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان متشابہات کے معنی جانتا ہے، اور علم میں رسوخ رکھنے والے بھی ان متشابہات کے معنی جانتے ہیں۔ اور رسوخ کسی چیز کا اندر تک ثبوت ہوتا ہے، اتر جانا، پینیٹریٹ کر جانا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یرسخ الجبل والشجر فی الارض، پہاڑ اور درخت زمین کے اندر رسوخ کیے ہوئے ہیں۔ رسوخ کا مطلب ہے کہ اپنی جڑیں مضبوط کیے۔ تو جن لوگوں کو علم کے اندر رسوخ حاصل ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا متشابہات پر ایمان ہے، معنی سمجھ میں آئے تب بھی ایمان ہے، معنی سمجھ میں نہ آئے تب بھی ایمان ہے۔ حضرت محمد بن جعفر بن زبیر، ان کا قول ہے کہ المحکم ما لا یحتمل من التاویل غیر وجہ واحد، محکم وہ ہوتا ہے جس کے معنی صرف اور صرف ایک بنتے ہوں، اس میں کوئی دوسرا احتمال نہ ہو کہ ہو سکتا ہے یہ معنی ہو سکتا ہے وہ معنی ہو۔ کنفرم طور پر ایک ہی معنی جس آیت کا یا جس لفظ کا بنتا ہو تو اسے محکم کہتے ہیں۔ والمتشابہ محتملہ اوجہن، متشابہ وہ ہوتا ہے جس کے کئی معنی کا احتمال ہو سکتا ہے یہ معنی ہو سکتا ہے وہ معنی ہو، دو تین چار معنی، کئی معنی بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ بعض علماء یوں کہتے ہیں، بعض یوں کہتے ہیں، بعض یوں کہتے ہیں، تو ایسی باتیں متشابہات کہلاتی۔ تو جس کے اندر حجت واضحہ موجود ہو اور دلائل لائحہ موجود ہوں، اس میں کسی قسم کا اشتباہ نہ ہو، وہ محکم ہوتا ہے۔ اور متشابہ وہ ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہوں، اور هو الذی لا یدرک علمہ الا بالنظر، اس کی تہ میں اترنے کے لیے اچھا خاصا غور خوض کرنا پڑتا ہو۔ ولا یعرف العوام تفصیل الحق فیہ، اور عوام اس کے اندر حق کی تفصیل کو نہ سمجھ سکتے ہوں، من الباطل، باطل سے جدا کر کے، حق اور باطل میں تفریق کر کے عوام الناس اس کی صحیح حقیقت تک نہ پہنچ سکتے ہوں، عوام کنفیوز ہو جاتے ہوں، تو ایسی بات کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ ان باتوں کو ذرا آپ غور سے دیکھتے رہیں گے تو آپ کو اسلام کے خلاف بولنے والے یا آپس کے اندر کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات کھڑے کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کمزوری آپ کو آٹومیٹک سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اب صاف سمجھ آ رہی ہے کہ جب دو ٹوک اور واضح لفظ موجود ہوں تو ان لفظوں کے مقابلے پہ کھینچا تانی کر کے اپنی مرضی، اپنا مسلک، اپنی ذہنیت کو ثابت کرنے کی چونکہ چنانچے کے ذریعے کوشش کرنا، یہ متشابہات ہیں۔ اور صاف واضح سری دو ٹوک قرآن کی آیت، حدیث حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت کا اجماع اور جمہور، یہ ہم بہت بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ واضحات ہوتی ہیں، تصریحات ہوتی ہیں، محکمات ہوتی ہیں۔ ایک قول جمہور کے مقابلے پر، کوئی ایک کسی بد مذہب کی بات اجماع کے مقابلے پر، کوئی شعر دوڑا مایا قرآن کے مقابلے پر، یہ کہنا کہ آج تک سنیا نہیں، تو وہ تو
ہمارے خطیب صاحب کا قصور ہے نا، لیکن واضح الفاظ موجود ہوں گے تو اس کے باوجود بھی اگلا ڈٹا رہے گا تو وہ قرآن شریف کی اس آیت کی زد میں سیدھا سیدھا آ رہا ہے۔ یہ جو حضرت محمد بن جعفر بن زبیر کا قول ہے، یہ تفسیر بغوی میں اسی آیت کے تحت موجود ہے۔ اس کی علماء نے بڑی بڑی مثالیں بھی دی ہوئی ہیں۔ نحاس کا قول ہے محکمات اور متشابہات کو سمجھنا ہو تو محکم وہ ہوتا ہے ما کان قائما بنفسہ یحتاج ان یرجع فیہ الی غیرہ، وہ آیت اور وہ لفظ جو کسی سے سمجھنے کے لیے کسی کے پاس جانا نہ پڑے، پڑھیں تو فوراً سمجھ آ جائے۔ کہتے ہیں میں سادہ سمجھاؤں تو پھر محکم وہ ہوتا ہے جس پہ نظر ڈالتے ہی سمجھ آ جائے۔ پھر وہ مثال دیتے ہیں جیسے لم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، یہ صاف آسان اور واضح صریح لفظ ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تاب، جو توبہ کرے گا تو میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو یہ آسان ہے، واضح ہے، اس کے لیے بھی کسی کے پاس سمجھنے کے لیے نہیں جانا پڑتا۔ آگے فرماتے ہیں متشابہات وہ ہوتے ہیں جیسے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب سارے میں تو شرک بھی آ گیا، توبہ کریں تب بھی آ گیا، توبہ نہ کریں تب بھی آ گیا، کسی پر ظلم کیا ہوا ہے، حقوق العباد غصب کیے ہوئے ہیں تب بھی آ گیا، حقوق اللہ ہوں تب بھی آ گیا، جمیعا۔ تو جمیعا کا لفظ یہاں پر متشابہ ہے، اس کو دوسری آیتوں کی روشنی میں، حدیثوں کی روشنی میں اور سمجھنے والوں کی تطبیق کی روشنی میں سمجھنا پڑے گا۔ ہر بندہ اس کو جلدی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بڑی پیاری اور آسان مثالیں نحاس علیہ رحمت نے دی ہوئی۔ تو کہتے ہیں اس ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کی طرف جانا پڑے گا۔ وہ آیت بھی لکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں اسے معاف کروں گا جو توبہ کرے گا۔ تو پہلی آیت میں کیا تھا؟ توبہ کرے نہ کرے، بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا، تو یہ احساس ہی اس کے اندر پائے جانے والے تشابہ کی وجہ سے تھا۔ دوسری آیت کو ساتھ جب رکھا تو صورتحال واضح ہو گئی۔ فرماتے ہیں ابھی بھی واضح نہیں ہوئی، تیسری آیت پڑھو۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ تفسیر قرطبی میں نحاس کا یہ قول اسی آیت کی تفسیر میں ہمارے پاس جو نسخہ ہے جلد 4 ہے، صفحہ 14 ہے۔ اب ایمانداری سے سوچئے کہ محکم اور متشابہ علماء نے صحیح سمجھانے کی کوششیں کی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ اچھا، یہ جو نجران کا وفد آیا ہوا تھا، اس سے جو ڈسکشن ہوئی اس کی ایک مثال علماء نے بیان کی ہے کہ یہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ یعنی النَّصَارَىٰ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ عِیسَىٰ کَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوحُ اللَّهِ، انہوں عیسائیوں نے کہا تھا کہ کیا آپ مانتے نہیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ بھی ہیں، وروح منہ، اور اللہ کی روح بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں۔ اب یہ الفاظ واقعی قرآن میں موجود ہیں۔ تو قال بلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ قالوا فحسبنا، کہنے لگے بات ختم، آپ لوگوں نے مان لیا ہمارا موقف۔ فانزل اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے، ٹیڑھا پن ہے، صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے، وہ اس طرح کی باتوں سے ٹانگ اڑانے کی کوشش کرتے۔ یہاں یہ متشابہات قرار دیے گئے، اور محکم کیا ہے؟ اوپر جو آپ پڑھ کے آئے ہیں لم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد، لا الہ الا اللہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو خدا تین ہے۔ صاف لفظ ہے کہ نہیں؟ تو محکمات قرآن میں موجود ہیں، ان کی نظر اس پہ جاتی ہے جو متشابہ، جس میں تشکیک پیدا ہو سکتی ہو، جس کے ذریعے سے لوگوں کو سوچوں میں ڈالا جا سکتا ہو۔ لاہور میں 1984 میں وہ بندہ فوت ہو گیا تھا، وہ ماہنامہ نکالتا تھا طلوع اسلام، تو اس نے اپنے ماہنامے میں ایک مضمون شائع کیا، سوچا کرو۔ اب آپ بھی ذرا سوچئے
کہ وہ جو کہہ رہا ہے سوچا کرو کیا کہنا چاہتا ہے. وہ لوگوں کو واضح لفظوں کے ہوتے ہوئے کنفیوز کرنا چاہتا ہے. اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے پاس قرآن کے صاف لفظ ہیں اور دوسرے کے پاس چونکہ چنانچہ ہے، ایک بندے کے پاس صاف حدیث ہے اور دوسرے کے پاس کوئی ٹوٹا پھوٹا قول ہے، ایک کے پاس امت کا اجماع ہے اور اس کا مقابلہ کرنے والے کے پاس کسی معتزلہ کا کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی وہ بھی مؤول قول ہوتا ہے. جب آپ ایسی صورتحال سمجھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ صاف لفظوں والا حق پر ہے اور اس قسم کی ٹوٹی پھوٹی باتیں لے کے گھومنے پھرنے والا اور بعض اوقات شعر و شاعری اٹھا کے پھرتے ہوتے ہیں. ایک شعر مشہور کر دیا نا، عوام سے ہاتھ اٹھوا اٹھوا کے وہ پڑھایا، تو وہ دراصل آپ لوگوں کے عقیدے کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے اہل علم کی سوچ کا رخ. فقیر نے ایک کتاب لکھی ہے ختم نبوت کے موضوع پر، ہیرا پھیری نہیں چلے گی. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا بات ہے. ہمارے پاس ختم نبوت پر کیا ہے؟ محکمات. ان کے پاس کیا ہے؟ وہی ہیرا پھیریاں، متشابہات کو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کنفیوز کرنا ہیرا پھیری ہے. متشابہات تو بہرحال قرآن حدیث میں بھی ہو سکتے ہیں نا، لیکن ہیرا پھیری کس چیز کا نام ہے؟ ان لوگوں کے اس رویے کا نام ہیرا پھیری کہ یہ متشابہات کا سہارا لیتے. قرآن کہتا ہے میرا محبوب آخری نبی ہے، بات ختم ہو. یہ کیا کہیں گے؟ نہیں حضور آخری ہوں تو پھر حضور کے آگے پھر حضور کا فیض جاری نہیں ہوا، یہ تو کوئی گل نہ ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے طرف سے عقل مندی، سینہ زوری. اور ایک میں نے ختم نبوت کی مثال دی ہے. عزیزان گرامی، دنیا کے ہر مذہب کے پاس اسلام کے خلاف اس قسم کی ہی باتیں ہیں. ہندو کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہمارا نسخ موجود ہے. نسخ، تناسخ ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ روحیں ہیں، وہی روٹیٹ کر رہی ہیں، گھومتی پھرتی رہتی ہیں. بندے مر گئے، دوبارہ وہی روحیں نیا جنم لے کر پیدا ہوتی رہتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں. سابقہ زندگی، پہلا جیون، اس کو وہ جیون بولتے ہیں. پہلا جیون اچھا ہوتا ہے تو دوسرا جیون جس کو وہ جنم بھی کہتے ہیں، دوسرے جنم میں وہ کسی اچھے آدمی کی شکل میں دوبارہ روح ظاہر ہوتی ہے. اگر پچھلے جیون میں وہ بد کردار تھی تو دوسرے جنم میں یا دوسرے جیون میں وہ کسی اپنی برائیوں کے لیول کے غلط برے جانور کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. برا آدمی دوبارہ جنم لیتا ہے تو کتے کی شکل میں، خنزیر کی شکل میں، اکارڈنگلی جیسا اس کا کردار رہا تھا وہ پھر جنم لیتا ہے. مر کے اس کی روح کا دوبارہ کسی اور جیون میں آنا اور کسی جانور کی شکل میں آنا، یہ ہے ہندوؤں کا تناسخ. اب ہندو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کی کتاب میں بھی ہمارا تناسخ موجود ہے. کہاں؟ کہتے ہیں وہ جو انسان بندر بن گئے تھے، ابھی آپ نے پڑھا نا پہلے سے پارے، کونوا قردۃ خاسئین، کہنے لگے لو ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا. یہ ہے. محکمات کیا کہتی ہیں اور متشابہات ان کی کیا کہتی ہیں؟ محکمات کہتی ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب کتاب دینے کے لیے حاضر ہوتا ہے. اور متشابہات کو ڈھونڈنے والے ہیرا پھیری، یہ تو متشابہات سے بھی آگے کوئی چیز ہے. لیکن قاعدے کے اعتبار سے محکمات کے مقابلے پہ ہم لے آئیں گے تو اسی زد میں رکھیں گے. یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تناسخ نہیں ہے، وہ تماسخ ہے. انسانوں کی شکلیں مسخ ہوئی تھیں، نسخ نہیں ہوئی تھیں. نسخ ہوتا ہے بندے کا مر جانا، روح کا نکل جانا اور کسی اور جسم میں روح کا داخل ہو کے پھر نیا جنم لینا. وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور مسخ ہوتا ہے ادھر ہی بندے کے اندر وہی جسم بندر کا بن گیا، روح ادھر کی ادھر ہی تھی. تو جب توجہ دلائی گئی، غور کرایا گیا تو زمین اور آسمان جتنا فرق نکلا. یہ ہے ایک مثال ہندوؤں کے حوالے سے. اسی طرح
یہ عیسائیوں کی مثال ابھی آپ کے سامنے ہے کہ کلمت اللہ اور روح اللہ سے استدلال کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ جو موجود ہے، قل هو اللہ احد جو موجود ہے، لم یکن لہ کفوا احد جو موجود ہے، صاف لفظوں کے ہوتے ہوئے ان باتوں سے کھینچا تانی کر کے اپنا مذہب کیوں ثابت کرتے ہو؟ ان باتوں کا بھی مطلب اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے مسخ بتایا، بندروں والی آیت کا اپنا مطلب تھا، وہ ہم نے واضح کر دیا۔ یہاں بھی روح اللہ اور کلمت اللہ کا بھی کچھ مطلب ہے، آخر آیت تو قرآن میں ہے نا۔ تو ان کو ہمارا جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت جبریل علیہ السلام کے دم کرنے سے وہ چونکہ حمل پذیر ہوئی تھی اماں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو جبریل کے دم چونکہ کلمات سے دم ہوا تھا، اس لحاظ سے ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور دم اور پھوکا چونکہ مارا گیا تھا، اس پھوکے اور دم کی وجہ سے ان کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھوک کو عربی میں روح کہتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو روح اللہ کہا گیا ہے۔ پھوکے کو روح، نفس یہ لفظ بولے جاتے ہیں۔ ہوا کو روح بھی کہتے ہیں، ان التیا روح الصبا یومن الی ارض الحرم۔ تو یہ لغت کے اعتبار سے لفظوں کا استعمال ہے۔ قرآن شریف نے ان لفظوں کا استعمال کہیں لغوی اعتبار پر کیا ہے اور کہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے دم کی وجہ سے ان لفظوں کا اطلاق کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو ایک جو پہلے میں نے آپ کو کل پرسوں بھی بتایا تھا، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، مطلب پرست لوگ مطلب پرستی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے مقابلے پر ہمارے پاس محکمات موجود ہوتی ہیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے ختم نبوت کے منکرین ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والا ٹبر ہو، اور اواگون اور تناسخ کے قائل ہندوستانی ہوں، ان سب کا میں نے ایک ایک مثال دے کر آپ کے سامنے پوری کوشش سے واضح کیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کھینچا تانی ہے، ہیرا پھیریاں ہیں، متشابہات ہیں، اور قرآن کے ماننے والوں کے پاس محکمات موجود ہیں۔ یہی چیز آپ کے مسئلے کی سطح پر بھی کارگر ہے۔ آپ کے پاس صاف لفظ ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں افضل ترین ابو بکر و عمر ہے۔ دوسروں کے پاس کھینچا تانیاں ہوں گی، اگر یوں ہوتا تو یوں ہونا تھا، اگر یوں ہوتا تو یوں ہونا تھا۔ آپ مطالعہ والے لوگ ہیں، غور کر لینا۔ تصریحات ہمارے پاس ہیں، شفاف لفظ ہوں گے، یہ لفظوں میں کھینچا تانی کریں گے یا کوئی نہ کوئی شعر دوڑا لے کر آ جائیں گے، یا ہاتھ کھڑے کروا کے لوگوں کا ذہن خراب کیا ہوا ہو۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ کو صاف حدیثیں ملیں گی۔ یہ اس کے بعد اپنے اندازے اور متشابہات سے کام لے کر، سمجھ سے بالا تر چیزوں سے کام لے کر ایسی باتیں کریں گے کہ اگر وہ اعتراض ان پر بنتا ہے تو وہی اعتراض اللہ کے کئی دوسرے پیاروں پر بھی ان کے مخالفین بناتے ہیں۔ وہ اس کی مثالیں تاریخ کے اندر واضح موجود ہیں۔ ہم ان دونوں کو غلط کہتے ہیں۔ جو اعتراض جس رنگ میں کسی صحابی پر ہوتا ہو، ہم اس اعتراض کرنے والے کو بھی غلط کہیں گے، اور اسی انداز سے، اسی طرز استدلال سے کام لیتے ہوئے، اسی طرح کے متشابہات کا سہارا لیتے ہوئے اگر کوئی اعتراض اہل بیت اطہار پر کرتا ہوگا، ہم اس کا بھی اسی طریقے سے رد کریں گے، اور اہل سنت چلتے ہیں تو محکمات پر چلتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے، میں نے پرسوں بتایا تھا اصل خارجی وہ تھے، وہ چوتھا خلیفہ نہیں مانتے تھے۔ ان کے پاس بھی اسی قسم کے دلائل ہیں جو یہ لوگ لے اٹھائے پھرتے ہیں شیخین کے خلاف۔ تو شیخین کے خلاف جو دلائل لیے پھرتا ہے، جس زور سے اور ہمت سے ہم اس کا رد کرتے ہیں، اس بندے کا رد بھی ہم اسی زور اور ہمت سے کرتے ہیں جو ختنین کی محبت کا انکار کرتا ہے اور سیدنا عثمان غنی اور علی المرتضیٰ کی بے ادبی کے راستے ڈھونڈتا ہے۔ اور ان کے ہم درمیان ہیں، ہم ان چاروں کے احترام کرنے والے اور دست بستہ غلام ہیں۔ باقی کسی کے پاس جو کچھ بھی ہے، بدگمانیاں، اپنے اندازے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، یہ انداز ٹھیک نہیں تھا، یہ چہرہ مرجھا گیا تھا، اور یہ آواز آہستہ نکلی تھی، القاب تھوڑے لگائے تھے، اس قسم کی باتیں ہوں گی۔ واقعی باضمیر آدمی ان باتوں پہ غور کرے
اور حسن زن کو اندر جانے دے. وہ آتا ہے اندر جانے کے لیے لیکن بدگمان اس کو دھکا دے دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی معاملات بالکل سیدھے ہیں, صاف ہیں. اور اصول میں نے ہر لحاظ سے ثابت کرنا تھا کہ دنیا بھر کے وہ غیر مسلم مخالفین اسلام متشابہات کا سہارا لیتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے محکمات موجود ہیں. یہ میں غیر مسلم اقوام کی بات کر رہا ہوں. بالکل اسی طرح مسلکی سطح پر بھی روافض اور خوارج دونوں کے پاس خالص متشابہات ہوتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کرنے والی باتیں ہوتی ہیں اور سوچا کرو جیسے جملے ہوتے ہیں, جبکہ مسلمانوں کے پاس اہل سنت کے پاس ان کے مقابلے پر تصریحات, واضحات, محکمات, بینات ہوتی ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک لمبا مضمون لکھا ہے. اسی مقام پر امام قرطبی لکھتے ہیں کہ فی قلوبہم زیغ, جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے. ھذہ الآیۃ تعم کل طائفۃ من کافر وزندیق وجاہل وصاحب بدعۃ. یہ میں نے اس لیے آخر میں سنانا ضروری سمجھا ہے کہ اس آیت سے جو میں نے آپ کے سامنے دو قسم کے طبقے رکھے ہیں, ایک ورڈ لیول پر, دوسرا مسلکی لیول پر. یہ سب باتیں پہلے علماء نے کی ہوئی. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہے, ٹیڑھا پن ہے, تو یہ آیت یہ عام ہے, یہ اپنے گھیرے میں اور دائرے میں لیے ہوئے ہے. کس کس کو؟ کل طائفۃ من کافر, کافروں کا ہر گروہ. دیکھیے میں نے 3-4 گروہ آپ کو سنائے بھی ہیں. امام قرطبی لکھتے ہیں ہر گروہ کفار کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے یہ آیت. وزندیق, اور ہر قسم کے زندیقوں کو, وجاہل, ہر قسم کے جاہل کو, وصاحب بدعت, ہر قسم کے بدعتی کو. تو اندرونی بیرونی سارے آ گئے کہ نہ آ گئے؟ وَإِنْ كَانَتِ الْإِشَارَةُ بِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى نَصَارَى نجران. اگرچہ بظاہر اس وقت اس آیت کے اندر نجران کے عیسائیوں سے ڈسکشن اور گفتگو ہو رہی تھی, لیکن آیت کی وسعت ہر غلط فرقے, ہر غلط مذہب, ہر غلط دین کی طرف. آگے پھر لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں تشکیک فی القرآن وادلال العوام, قرآن کے اندر شکوک و شبہات کھڑے کرنے والی سوچ لے کر قرآن کو پڑھتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. عوام کا لفظ دیکھیں. آگے لکھتے ہیں ابو بکر انباری نے کہا, یہ امام قرطبی لکھ رہے ہیں اپنے سے سینئر کسی بزرگ کا قول, وقد کان الائمۃ من السلف یعاقبون من یسأل عن تفسیر الحروف المشکلات فی القرآن. اگلے زمانے کے بزرگ قرآن کے اندر مشکلات الحروف فی القرآن ان کی بحث کرتا ہوا کسی عام آدمی کو دیکھتے تو اس کو سزا دیتے, اس سے ڈانٹتے تھے. لأن السائل ان کان یبغی بسوالہ تخلید البدعۃ وإثارۃ الفتنۃ. اور فرماتے ہیں کہ اگر سوال کرنے والا اپنے دین میں بدعت کو داخل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور فتنے کو ہوا دینا چاہتا ہے, فہو حقیق بالنکیر وأعظم التعزیر, تو وہ بندہ حقدار ہے کہ اس کو رد کیا جائے اور اس کو عظیم تعزیر اور سزا دی جائے. فإن لم يكن ذلك مقصده فقد استحق العتب بما اجترم من الذنب. اگر اس کا یہ ارادہ نہیں بھی تھا, نیت غلط نہیں تھی, تو کم از کم اس بندے کو عتاب, ڈانٹ ڈپٹ اور ناراضگی اور جھڑک پڑنی چاہیے, اس لیے کہ اس کی اس بات کا لازمی نتیجہ جرم ہے. اذ اوجد للمنافقین الملحدین فی ذلک الوقت سبیلا الى ان یقصدوا ضعفۃ المسلمین بالتشکیک والتدلیل فی تعریف القرآن عن مناہج التنزیل وحقائق التاویل. اور منافق ملحد اس زمانے کے یہ راستہ ڈھونڈتے ہیں اور کمزور مسلمانوں کو شکوک و شبہات اور گمراہی کا شکار کرنے اور قرآن کے اندر تحریف کرنے اور قرآن کے نازل ہونے کا جو اصل منہج ہے اور تعویل کے جو حقائق ہیں ان سے ہٹ کر تحقیق پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں. آگے یہ لمبی بحث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگے لکھتے ہیں کہ ان کے زمانے میں سبیغ نامی ایک آدمی مدینہ شریف میں پہنچا تو وہ قرآن کے متشابہات کے بارے میں سوالات کرنے لگا. تو یہ بات حضرت عمر فاروق تک پہنچی. فبعث الیہ عمر فاحضرہ, عمر فاروق نے اس کے پاس پیغام بھیجا اور اسے اپنے سامنے حاضر کرایا. وقد اعد له اراجین من اراجین النخل,
آپ نے اس کے پہنچنے سے پہلے کھجور کی ٹہنی کی چھڑیاں تیار کر رکھی تھی. فلما حضر قال له عمر، جب وہ آیا تو عمر فاروق نے اس سے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ قال انا عبداللہ الصبیغ، کہنے لگا میں عبداللہ صبیغ ہوں. آپ نے فرمایا انا عبداللہ عمر، میں عبداللہ اللہ کا بندہ عمر ہوں. ثم قام علیہ، پھر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے. فضرب راسہ بارجون فشجہ، اس کے سر پہ وہ چھڑیاں مارنا شروع کر دیں، اسے زخمی کر دیا. ثم تابع ضربہ حتی سال دم علی وجہہ، پھر دوسری لاٹھی سے مارنا شروع کر دیا حتیٰ کہ اس کا سر سے خون اس کے چہرے پہ آنے لگا. فقال حسبک یا امیر المومنین، اس نے کہا یا امیر المومنین اب بس کر دیجیے. فقد واللہ ذہب ما کنت اجد فی راسی، میرے دماغ میں جو فطور تھا خون کے گرنے سے وہ ٹھیک ہو گیا. عزیزان اکرامی، میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، آپ نے بھی اللہ کو جان دینی ہے. جو میں آج آپ کو مضمون بتا رہا ہوں آپ کی زندگیاں سنوارنے کے لیے کافی. اسلام کے خلاف، اہل سنت کے خلاف جتنی شرارتیں موجود ہیں، خدا کی عظمت کی قسم آج کے اس مختصر سے لیکچر میں ہر شرارت کا جواب موجود ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخْرَى متشابہات. یہی آیت آقا نے پڑھی اور پڑھ کے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فرمایا ابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. پوری آیت پڑھی اور قالت، اما پاک فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت پڑھ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اے عائشہ جب دیکھو کہ اس قسم کی آیتیں متشابہات پڑھ پڑھ کے کرید کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ڈسکشنز چیبی گوئیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں اس قسم کی بات حرکت کرتا ہو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا نام لے کر ان سے منع کیا ہے، ان سے بچ جانا میرے امتیوں، ان سے بچ جانا. یہ بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر 4547 ہے، 4547. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما اتخوف علی امتی ان یکثر فیکم المال، مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ مال و دولت وافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ میرے بعد میری امت اس مال و دولت میں گم ہو جائے گی. فیقتتل علیہ، اس مال و دولت کی خاطر آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں ہوں گی. وان مما اتخوف علی امتی، اور پھر وہ چیز جس کا مجھے اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے، ان یفتح لہم القرآن، قرآن ان کے سامنے کھلا پڑا ہوگا، حتیٰ یقرأہ المومن والکافر والمنافق، حتیٰ کہ اس قرآن کو مومن بھی پڑھے گا، کافر بھی پڑھے گا، منافق بھی پڑھے گا. فیحل حلالہ المومن، اور مومن اس کے حلال کو حلال کہے گا. آگے ساری لمبی حدیث ہے، یہ مراد اس سے یہ ہے کہ مومنوں کی سوچ قرآن کے بارے میں اور ہوگی، کافروں کی سوچ قرآن پر تحقیق کرتے وقت اور ہوگی، منافقوں کی سوچ قرآن پر تحقیق کرتے وقت اور ہوگی. اور صحیح ترین کیا ہے جو پہلی حدیثوں میں بیان ہوا ہے، جو محکمات پر دار و مدار رکھے. بہرحال یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، حدیث نمبر 3199 ہے، سند اس کی صحیح ہے 3189. قرطبی جلد نمبر 4 ہے. اسی آیت کے تحت کسی بھی تفسیر کا حوالہ ہو تو وہ حوالہ اتنا کافی ہوتا ہے کہ اس آیت کو آپ تفسیر میں ڈھونڈ لیں، کیونکہ جلدیں اور صفحے اس کے الگ الگ ہوتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بندے کو ایک لفظ کے معنی آتے ہیں نا، تو ہماری عوام کا بھی یہ حال ہوتا ہے، تو اس لفظ کے بارے میں وہ پوچھتا پھرے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جتلانا چاہتے ہیں کہ مجھے اس کا معنی آتا ہے. یہ میں نے اپنے استادوں سے سنا، استاد میرے پٹھان تھے تو فرماتے تھے اس کو ایک لفظ کا معنی آتا ہوگا تو وہ پوچھتا پھرے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما ہلک من کان قبلکم بہذا، تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے وہ ہلاک ہی اس وجہ سے ہوئے تھے.
کیسے؟ ضربوا کتاب اللہ بعدہ ببعد، اپنے جو اس زمانے کی کتاب ہوتی تھی اس کتاب کی آیتوں کو دوسری آیتوں سے ٹکرا دیتے تھے. وَإِنَّمَا أُنزِلَ كِتَابُ اللَّهِ لِيُصَدِّقَ بَعْضَهُ بَعْضًا، حالانکہ اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے ایک دوسرے کی تصدیق کے لیے. فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، کتاب کے کچھ حصے لے کر دوسرے حصوں کی تکذیب نہ کرو. فَمَا عَلِمْتُم مِّنْهُ فَقُولُوا بِهِ، جس کی سمجھ ہو، جس کا تمہیں علم ہو، اس کے مطابق بات کرو. وَمَا جَهِلْتُم، جس بات کا پتہ ہی نہ ہو، فَقِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ، تو ایسے مسئلے کو اس مسئلے کے جاننے والے عالم کی طرف رخصت کر دو، اس کے حوالے کر دو، اس کو وکیل بناؤ، اس سے اس کو سمجھو. مسند احمد میں حدیث نمبر 6750 6750 اسنادہ حسن ان ابراہیم ابن عبد الرحمن الازری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرث هذا العلم من کل خلف عدولہ، میرا یہ علم ہر زمانے میں ذمہ دار لوگ، احترام کے قابل لوگ، اشرف و افضل ترین لوگ پیچھے سے لے کر آگے منتقل کرتے رہیں گے. ینفون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاہلین، جب پیچھے اپنے سے پہلے بزرگوں سے علم لیں گے، آگے پہنچائیں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ڈنڈی مار لوگ ہوں گے، وہ علم میں جو تحریف کریں گے، تبدیلیاں، اور جو خود بن بیٹھیں گے جو کچھ وہ نہیں ہوں گے، اور جاہلوں والی تعویلیں کریں گے، آیتوں کو غلط مفہوم پہنائیں گے. فرمایا ان ساری باتوں کی میری امت کے ذمہ دار لوگ ہر صدی میں، ہر زمانے میں وضاحت کریں گے، غلطیوں کو دور کریں گے، قرآن کی تعلیمات، تشریحات، قرآن و سنت اور دین کو صحیح پیوریفائی شیپ میں آگے منتقل کریں. یہ تین غلطیاں دور کر، تین غلطیاں کیا ہیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. غالی اور غلو کرنے والے لوگ دین کے اندر تحریف کریں گے. اب آپ دیکھ لیں غلو کیا ہے، انتہا پسندی. غالی لوگ قرآن حدیث بھی سننے کو تیار نہیں ہوتے، دماغ کے اندر جو فطور ہے وہ آگے ہے، قرآن پیچھے، حدیث بھی ان کے نزدیک پیچھے. انتحال المبتلین، جو وہ نہ ہوں گے وہ کچھ بن بیٹھیں گے. انتحال، اس لفظ کو ذرا غور سے سن لیں. انتحال کا معنی ہوتا ہے بن بیٹھنا، روپ اختیار کرنا، پریٹینڈ کرنا. اس انتحال کے لفظ کی میں آپ کو وضاحت سناتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ آپ کے پاس سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ نے فرمایا یا علی سیکون فی امتی قوم ینتحلون حب اہل البیت، میرے بعد ایک قوم آئے گی جو میرے اہل بیت کی محبت کا ینتحلون، انتحال کرے گی. یہ وہ لفظ ہے جو پچھلے حدیث میں تھا، وہ لفظ واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ حدیث سنائی. انتحال کا مطلب ہوتا ہے روپ اختیار کرنا. میرے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچائیں گے، بہانہ کریں گے. لہم نبذ یسمون الرافضۃ، ان کی خاص نشانی یہ ہوگی کہ لوگ انہیں رافضی کہیں گے. وہ نہیں مانیں گے، یہ مطلب ہے نا، لوگ کہیں گے. قاتلوہم فانہم مشرکون. المعجم الکبیر للطبرانی 12822. طبرانی کبیر آسان لفظ اس کے لیے، سند اس کی حسن ہے. مجمع الزوائد میں بھی ہے، مجمع الزوائد حدیث نمبر 16434 16434. تو یہ انتحال، بن بیٹھنا، ڈھونگ رچانا. امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے، ان کے تھوڑا پہلے ایک قوم گزری تھی نجد کے علاقے میں، تو امام شامی ان کے بارے میں یہی لفظ لکھتے ہیں. امام شامی لکھتے ہیں کہ نجد کے کچھ لوگوں نے ینتحلون الحنابلۃ، یہ ہمبلی ہونے کا ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں. ان کا تعلق نجد سے تھا اور یہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے فتوے دیتے تھے، اور وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کر کے ان کے خلاف جہاد کرتے تھے. تو ان کے لیے بھی امام شامی نے لفظ انتحال استعمال کیا ہے. ینتحلون الحنابلہ، ہمبلی ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، حالانکہ ہمبلی اہل سنت ہوتے ہیں، تو یہ بھی ان میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ لفظ واضح ہوگا کہ انتحال کا معنی کیا ہے، جو نہ ہونا وہ بن بیٹھنا.
ایک اور سنیے، ورویہ ان عمر بن الخطاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی عائشہ تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، تو اے عائشہ، ان الذین فارقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے دین کو چھوڑا اور تشیع اختیار کیا، ہم اصحاب البدع والشبہات فی ہذہ الامت، وہ اس امت کے اندر بدعتی ہیں اور شبہات والے لوگ ہیں اس امت کے اندر۔ یہ لفظ شبہات متشابہات کی بات ہو رہی ہے تاکہ ہمیں محکم اور متشابہ کا فرق پتہ چلے۔ یہ تفسیر بغوی میں جلد 2 میں ہے، صفحہ 84۔ اس موضوع پر میں نے بہت کچھ آپ کو بتا دیا ہے، ابھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہاں ایک جملہ ہے جو آپ نوٹ کر لیں یا غور سے سن لیں، جمیع الفرق الضالۃ، تمام کے تمام گمراہ ٹولے، یتبعون المتشابہات، متشابہات کی اتباع کرتے ہیں۔ ایک آدھ کی یہ بات نہیں ہو رہی، وہ جو سنتا ہے نا بات کو اپنی طرف کھینچتا ہے، حالانکہ یہ سب کی بات ہو رہی، یہ سب متشابہات کے دل دادا ہیں۔ جمیع الفرق الضالۃ یتبعون المتشابہات طلبا للتشکیک، یہ تمام گمراہ ٹولے متشابہات کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں شکوک و شبہات تلاش کرنے کی نیت سے، طلباً، طلب کرتے ہوئے، للتشکیک فی قواطع الاسلام، اسلام کے قطعی دلائل کے اندر، قطعی دلائل کے اندر شکوک و شبہات تلاش کرنے کی نیت سے تمام گمراہ فرقے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، جمیع الفرق الضالۃ یتبعون المتشابہات طلبا للتشکیک فی قواطع الاسلام لیدلوا عامۃ المسلمین، تاکہ عام مسلمانوں کو آرام سے گمراہ کر سکیں۔ لیدلوا عامۃ المسلمین، واہل السنت، اس کے برعکس اہل سنت کیا کرتے ہیں، واہل السنت یاخذون بالمحکمات، وہ اپنا دار و مدار محکمات پر رکھتے ہیں۔ وَيَدُورُونَ مَعَ الْحَقِّ حَيْثُمَا دَارَ، اور حق کے ساتھ گھوم جاتے ہیں، جدھر حق گھومتا ہے سنی ساتھ گھوم جاتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ یہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پچھلی آیت کے آخری الفاظ کیا تھے؟ راسخون فی العلم جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم بھی اور متشابہ بھی۔ محکم کو ہم لے لیں گے، متشابہ پر غور خوض زیادہ نہیں کریں گے، اسے اللہ کے حوالے کریں گے۔ اور وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں عقل والے اور رسوخ فی العلم رکھنے والے، ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ٹیڑھے دل کن کے ہیں؟ فی قلوبہم زیغ، وہ متشابہات کے پیچھے چلنے والے، وہاں بھی زیغ کا لفظ ہے اور یہاں بھی لا تزغ کا لفظ ہے۔ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، کیا مطلب؟ ہمیں متشابہات کے پیچھے پڑنے والا نہ بناؤ۔ سونا، یہ آیت ہم سارے اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت کو آگے پیچھے سے پڑھو نا تو اللہ کے سمجھ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ، نہ عیسائیوں کی راہ پہ چلانا، نہ قادیانیوں کی راہ پہ چلانا، نہ ہندوؤں کی راہ پہ چلانا، نہ یہودیوں کی راہ پہ چلانا، نہ خارجیوں کی راہ پہ چلانا، نہ رافضیوں کی راہ پہ چلانا، نہ تفضیلیوں کی راہ پہ چلانا، نہ بدگمانوں کی راہ پہ چلانا۔ ان سب کے دلوں میں کیا ہے؟ ٹیڑھا پن ہے۔ یہ آیت پڑھتے وقت آج کے بعد ذرا کانپ جانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے خاص فضل سے اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ حب، عطا کر۔ یہ حب کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی بدلے کے کوئی چیز دینا۔ ہمارے پلے کچھ نہیں کہ ہم ان لیو بدلے میں آپ کو کچھ دے سکیں، ہمارے پاس تو ڈھنگ کا شکریہ تک نہیں ہے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو وہاب ہے۔ وہاب کا مادہ وہی حب ہے۔ یہ عربوں میں ایک
مخصوص علاقہ ہے جہاں ہب استعمال ہوتا ہے، عطا کر، عام طور پہ آتے ہوتا ہے، عطا کر یا دے۔ قرآن شریف عربی کا بھی لفظ فصاحت و بلاغت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور کسی جملے میں وہ لفظ فٹ ہو تو روانی قائم رہے، یہ قرآن کا حسن انتخاب ہوتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ حکایت عن قول الراسخین فی العلم واولی الالباب، یہ جو دعا ہے یہ علم میں رسوخ رکھنے والے اور اولو الالباب کی دعا سے حکایتاً بیان کی گئی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے ربنا لا تجعلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بار رب ہمیں نہ بنا کالذین فی قلوبہم زیغ، ان لوگوں کی طرح جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، ویتبعون ما تشابہ من القرآن، اور وہ قرآن کے اندر متشابہات کی پیروی میں لگے رہتے ہیں، وفیہ تعرید علی النصارى، اس میں نصارہ عیسائیوں کے اوپر چوٹ کی جا رہی ہے، الذین نزلت الآیت فیہم، جن کے بارے میں یہ آیت ڈائریکٹ نازل ہوئی تھی، ومن تابعہم، اور جو ان کی راہ پر چلے گا اس کا بھی اس آیت میں علاج کیا جا رہا ہے، کالروافض والخوارج وغیرہم۔ حضرت شہر بن حوشب کہتے ہیں قلت لأم سلمۃ، میں نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا، یا ام المومنین ما کانا اکثر دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کانا عندک، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے تھے تو آپ کے پاس آپ زیادہ دعا کون سی مانگتے تھے؟ ویسے تو کئی دعائیں نا حضور سے منقول، اور سب سے زیادہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ پہلے آپ پڑھ کے آئے، تو آپ کے پاس آپ نے زیادہ دعا کون سی سنی؟ اماں پاک نے جواب دیا، آپ میرے پاس اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، میں نے اکثر یہ دعا پڑھتے ہوئے حضور کو دیکھا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے، استقامت عطا فرما، قائم دائم رکھ۔ اماں پاک فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ مال اکثر دعائے کا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ یہ دعا زیادہ مانگتے ہیں؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، یا ام سلمۃ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ، ہر بندے کا قلب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، فمن شاء اقام ومن شاء ازاغ، جسے چاہے قائم رکھتا ہے، جسے چاہے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ فتلا معاذ، حضرت معاذ بن جبل نے پھر یہ آیت پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 3522۔ اب یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے، جن آیتوں کی تفسیر ہو رہی ہے وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے حدیثیں وارد ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کو بار بار الرٹ کرتا رہتا ہوں کہ ذرا غور کرتے جائیے، نبی پاک نے حدیثیں بیان کرنے میں اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے حدیثیں ہم تک پہنچانے میں اور قرآن کی آیتوں کے تحت حدیثیں لانے میں کتنا کمال دکھایا۔ آپ ایک چیز محسوس کر رہے ہوں گے کہ آیت پڑھ کے ہم نے ایک مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، جو کچھ ثابت ہوا وہ اگر حدیث میں موجود ہو تو پھر تو اب سننے والا ہو سکتا ہے کہ یہ تو آیت پڑھتے ہیں اور حدیثوں پہ حدیثیں لکھائے جا رہے ہیں، سونا جو مسئلہ آیت سے ثابت ہو رہا ہے وہ عین حدیث کے اندر وہی مسئلہ، یعنی حدیث فقہ کا کام بھی کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی اس چومکھی جنگ کا ایک حصہ ہے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، آپ مسائل بیان کریں وہ کہے گا جی حدیث تو پڑھ دے کو نہیں، آپ حدیثیں بیان کریں وہ کہے گا جی مسائل یہ فقہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں حدیثوں کے ساتھ ساتھ الگ طور پر بھی فقہ بیان کرتا ہوں، آپ سنتے آ رہے ہیں، لیکن حدیثوں کی طرف توجہ اس لیے زیادہ ہے کہ اس دور کی اہم ضرورت ہے، اور ان حدیثوں کے اندر بھی وہ فقہی مسئلہ موجود ہوتا ہے جو ہم نے قرآن سے اخذ کیا ہوا ہوتا ہے، تو 2 ریچاس ہو گئے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بھی روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں بندے کا دل ہے اور وہ پھیرتا ہے۔ تو یہ ساری حدیث اور آقا کا
یہ دعا مانگنا اللہم مصرف القلوب. پچھلے حدیث میں کیا تھا؟ مقلب القلوب، وہ تھی ترمذی میں. مقلب اور مصرف ایک ہی معنی ہوتا ہے. مقلب کا معنی ہوتا ہے قلب یقلب تقلیب، باب تفعیل سے پلٹنا، اور تصریف وہی باب ہے صرف یصرف، اس کا معنی ہوتا ہے پھیرنا. پلٹنا یا پھیرنا ایک ہی بات ہے. تو مسلم شریف میں عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر. مسلم شریف حدیث نمبر 2654. بعض نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا پڑھنے کی طرف، عبادت کی طرف، تلاوت کی طرف دل نہیں لگتا، چاہتا بھی ہوں کہ نیک بنوں، بنا نہیں جاتا. تو ایسے نوجوان کو ایمان سے بتاؤ، آگے سے جھڑکے پڑھنی چاہیے یا اس مسئلے کا علاج ملنا چاہیے؟ وہ مخلص ہے، ایک مریض اپنا مرض بتا رہا ہے تو اس کو ہم آگے سے ڈانٹنا چاہیے، چلو بھاج تساں جوانا دی حالت ہوندی ہے. نہیں جناب، یہ جواب نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو یہ باتیں بتاؤ، اسے یہ آیت سناؤ، بیٹا یہ دعا پڑھا کر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اسے یہ دعا بتائی جائے یا اللہم یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. اور غیرت و جذبہ پہلے اس کے اندر موجود ہے، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا ہے. ایک باریک بات کہوں، جو آپ کے پاس ہدایت ڈھونڈنے آیا ہے وہ ہدایت پر ہے کہ گمراہی پر؟ وہ ہدایت پر ہے، اسے پتہ نہیں. وہ اللہ کا پیارا ہے، صرف ہدایت پر نہیں ہے. اللہ کو یہ جستجو بڑی پیاری ہے. وہ اللہ کی جستجو میں آیا ہے، اللہ کی رضا کی تلاش میں آیا ہے. بچے ہیں، اونچ نیچ غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اندر کی گہرائی کو کس طرح دیکھ رہا ہے. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن میں جس میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. یہ اسی پچھلی آیت کا تسلسل ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا. اور اگلے الفاظ میں ارشاد فرمایا اے ہمارے رب تو اس دن سب لوگوں کو جمع کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں. تو جس دن میں کوئی شک نہیں وہ قیامت کا دن ہے. یہ الفاظ آپ کو یاد ہوگا قرآن کے بارے میں استعمال ہوئے تھے لا ریب فیہ، اور یہاں قیامت کے دن کے بارے میں بھی لفظ ہیں لا ریب فیہ، اس دن میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں بھی یقین کو مضبوط کیا جا رہا ہے. جس بندے کا اللہ کے سامنے جا کر جواب دہی کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہ بندہ دنیا کے اندر نسبتاً زیادہ باکردار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے. قیامت کا کنسیپٹ اور تصور انسان کو دنیا میں باکردار بنانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے. قیامت کے منکرین کا میں نے ایک جملہ پڑھا، وہ جو کہتے ہیں اپنا مرضی، میری مرضی اور میری مرضی، اس قسم کے لوگ کہہ رہے تھے یہ مسلمانوں نے ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ جی قیامت کے سامنے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور انسان کو باکردار بناتا ہے. تو اس پر تھوڑا سا انہوں نے، تو ایک نوجوان میں نے دیکھا وہ یہ بات سن کے کہنے لگا اوہو اس بات کا تو جواب ان کے پاس ہے. میں نے کہا جواب پہ غور کرو، کیا جواب ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک مذاق اڑایا ہوا ہے. تو ہماری بات کا جب کوئی جواب ٹوٹا پھوٹا دے دیتا ہے تو ہم ہتھیار ڈال بیٹھتے ہیں. ہم نہیں، ہم میں سے بعض لوگ. ایسا نہیں ہے جی، یہ نہ سوچیں کہ یار اس بات کو تو جواب ان کے پاس ہے. جواب پہ غور کرو، جواب جاندار کتنا ہے. جواب اتنا بے جان ہے کہ آپ کا یقین، اعتقاد اور قرآن کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں لا ریب نظریہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ تیر تھا جو تم نے چلا دیا، بس ہماری ہی بات کو دوہرا کے کہنا ہے کوئی گل ہوئی، بس بات دلیل سے کرنا. تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو کہیں تھے؟ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے؟ ایسا کہ نہیں؟ پہلے آیت گزری ہے نا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جب تم نہیں تھے تو تمہیں اس نے جنم دیا.
پیدا کیا، پہلی بار تخلیق فرمایا. تو یہاں بھی دیکھیے انسان ماں کے پیٹ میں تو تھا نا. تو یہ اپنی مرضی کرنے والے لوگ، ان سے پوچھو ماں کے پیٹ میں تو تم تھے، یہ تو تمہاری میڈیکل سائنس بتاتی ہے. تو تمہارا جراثیم تھا، وہ باپ کے اندر تھا، جراثیم کا دوسرا پورشن ماں کے اندر تھا، دونوں جراثیم نکلے، ایک ہوئے، بچے کی بنیاد پڑی، بچے کی گروتھ ہوئی، 9 ماہ تک بچہ گروتھ پاتا رہا. ہمارا سوال ہے، بتاؤ تمہیں وہ 9 ماہ کا عرصہ یاد ہے؟ نہیں یاد. وہ 9 ماہ کا عرصہ تو دور کی بات ہے. تم جب تک 1.5-2 سال تک دودھ پیتے رہے، تمہیں اس دوران کی باتیں یاد ہیں؟ حالانکہ تم تھے اور تمہیں یاد ہے. جب ماں کا دودھ پینا امر واقعہ ہے، ایک ریالٹی ہے، مگر تمہیں کچھ پتہ نہیں. اس سے پیچھے جاؤ، ماں کے پیٹ میں رہنا ایک امر واقعہ ہے، درست ہے، مگر تمہیں کچھ یاد نہیں. تو پھر مان لو کہ اس سے پہلے بھی ایک زندگی ہوا کرتی تھی، مگر تمہیں کچھ یاد نہیں. قالو بلا اساں کنی سنیا تے کوئی گنگے ڈورے نہ سے. نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی مڈ پلیت تا نہ سے. اسی طرح بندہ مر بھی جاتا ہے. اب یہ فرنٹ پروسیس اور فیوچر پروسیڈنگ آپ کو بتا رہا ہوں. بندہ مر بھی جاتا ہے نا، ان سے پوچھو مرتے ہو کہ نہیں؟ مر جاتے ہیں. مر کے جل جاتے ہو یا قبر میں جاتے ہو، کچھ نہ کچھ تمہاری ڈیڈ باڈی کے ساتھ کر دیا جاتا ہے. تو ڈیڈ باڈی کہیں نہ کہیں چھپائی جاتی ہے. آگے کیا ہوتا ہے تمہارے پاس کوئی کنفرمیشن ہے؟ اندازے ہی ہے نا. اسی لیے اندازے مختلف ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. تو پھر اسلام کے پاس یقین ہے. قرآن کہتا ہے جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. تمہارے پاس اندازے ہیں اور اسلام کے پاس لا ریب ہے، ہمیں کوئی شک نہیں. اور میں نے پچھلی مثالیں دی ہیں، تمہیں اپنا ماضی موجود ہونے کے باوجود یاد نہیں، تو اسی طرح جناب آپ کا مستقبل بھی ایک حیثیت رکھتا ہے. وہ تو تمہیں یاد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ابھی مستقبل کی اور فیوچر کی باتیں ہیں. لیکن اگر قرآن حدیث اور اسلام ان کے بارے میں پوری کنفرمیشن کے ساتھ انفارمیشن دیتا ہو تو پھر جھک جاؤ، اسلام برحق ہے. اللہ کے نبیوں نے اللہ سے باتیں پا کر، خبریں سن کر اطلاع ہمیں دی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.